بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 12 اپریل سن 2022 بروز منگل۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ عمران خان خزانے میں 22 ارب ڈالرز چھوڑ کر گئے، شہباز گل۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شہباز گل نے کہا کہ خان خزانے میں 22 ارب ڈالرز چھوڑ کر گیا۔ کل تک ملک کو بیکاری کہنے والا آج تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر اپنے بیان میں نومنتخب وزیراعظم شہباز شریف کو پرائم منسٹر کہتے ہوئے کہا کہ مقصود چپراسی کے پارٹنر نے آتے ہی خزانہ لوٹنا شروع کر دیا۔ خان خزانہ میں 22 ارب ڈالرز چھوڑ کر گیا۔ کل تک ملک کو بیکاری کہنے والا آج تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے نومنتخب وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج اپنے پہلے خطاب میں اعلان کیا کہ یکم اپریل سے کم ماہانہ اجرت 25,000 روپے کر رہے ہیں۔ ماہانہ اجرت میں اضافے کا اطلاق اسی ماہ سے ہوگا۔ صوبوں کے تعاون سے ضروری قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں سے درخواست کی ہے کہ 1 لاکھ روپے تک تنخواہوں میں 10% تک اضافہ کریں، پنشن میں بھی 10% اضافہ کریں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بدھ کو پشاور میں تاریخی جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ پشاور تیار ہو۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان انشاءاللہ پرسوں بدھ کے روز خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور عوام اب نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ منزل قریب ہے۔ پاکستان خوددار پاکستان پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ کراچی تیار ہو جاؤ، خان آ رہا ہے۔ اتوار 17 اپریل۔ مزار قائد انشاءاللہ پاکستان دیکھے گا۔ کراچی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ایک خوددار اور خود مختار پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر۔ نومنتخب وزیراعظم شہباز شریف کے بھارتی وزیراعظم کو غربت ختم کرنے کی پیشکش۔ آئے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں اور عوام کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ ہم کیوں آئندہ نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ نومنتخب وزیراعظم کا خطاب۔ پاکستان کے نومنتخب وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم مودی کو اہم مشورہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طرف غربت، بے روزگاری، بیماریاں، تعلیم اور کاروبار کا فقدان ہے۔ ہم کیوں آئندہ نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ آئے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل کریں، غربت کو ختم کر کے ترقی اور خوشحالی لے آئیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بطور منتخب وزیراعظم اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کی دعاؤں سے پاکستان کو بچا لیا۔ ایوان نے سلیکٹڈ وزیراعظم کو قانون کے ذریعے گھر بھیج دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کل بھی خط لہرایا اور کہا اپوزیشن لیڈر کو دکھا دیں، لیکن مجھے تاحال ابھی تک کسی نے خط نہیں دکھایا۔ یہ ڈرامہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری سے 8 مارچ سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، جس میں حکومت کے خلاف لا عمل بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر 3 مارچ کو نواز شریف کی قیادت میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا، لیکن یہ خط 7 مارچ کو لایا گیا۔ ہماری میٹنگز کئی روز پہلے ہو چکی تھیں۔ ارکان پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ اس کو جاننا چاہیے۔ یہ ساری بحث دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ میں پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی کے ارکان کو بریفنگ دی جائے گی، جس میں مسلح افواج کے سربراہان ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی ہو
اور سفیر بھی ہوں جن کو برسس تبادلہ کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک رتی برابر بھی ثبوت مل جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے ہیں یا ہمیں بیرونی طاقت کے وسائل ملے یا ہمارا ملوث ہونا ثابت ہو جائے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر گھر چلا جاؤں گا۔ اس لیے اب یہ ساری بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں، زندگی وہی ہے جو انسان شبانہ روز محنت کرے اور خون پسینہ بہا کر خود کمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سبق دیا، یہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، یہی سبق قائد اور اقبال کا ہے، ورنہ کوئی سر اٹھا کر چل نہیں سکتا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو باوقار قوم کی طرح رہنا ہے، اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔